اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی۔ یہ گھانا کے نام سے اب ایک نیا چینل لانچ کیا جا رہا ہے۔ یہ گھانا میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر 24 گھنٹے نشر ہونے والا نیا ملکی ٹی وی چینل ہوگا۔ MTA گھانا سیٹلائٹ ڈش کی ضرورت کے بغیر ایک عام ایریل کے ذریعے دیکھا جا سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھانا کے لوگ بآسانی اس چینل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، عام اینٹینا پر بھی۔ یہ چینل اسی جگہ اسی لوکیشن پر دستیاب ہوگا جہاں گھانا کے دوسرے بڑے بڑے چینل موجود ہیں، اور اس طرح ملک کے طول و عرض میں لاکھوں گھروں تک اس کی رسائی ہوگی، اور تمام علاقے ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک یہ کور کرے گا انشاءاللہ۔ گھانا کی مختلف زبانوں میں بھی بہاباد اسٹوڈیو سے پروگرام تیار کیے جائیں گے، جن میں انگریزی، چوئی، گا، ہاؤسا اور دوسری زبانیں شامل ہیں۔ چینل کی ٹرانسمیشن اور شیڈیولنگ کا کام وہاں لجنہ کی رضاکار اور دیگر ٹیمیں کریں گی۔ اخلاقی اور تعلیمی اور تربیتی پروگرام بنائے جائیں گے، اور اسلام اس حوالے سے اسلام کی صحیح اور خصوصی تعلیم سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زخم و مرہم برہ یار کے چوتھے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں لگنے والے زخم کی شدت کچھ بھی کیوں نہ ہو، اس کا اثر اور مزہ ہر دوسرے زخم سے جدا ہوتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب فرماتے ہیں، ایک شعر میں بڑے خوبصورت رنگ میں اسی خیال کو پیش فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو لگے تیرے ہاتھ سے زخم نہیں علاج ہے، میرا نہ کچھ خیال کر زخم یوں ہی لگائے جا۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آن صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو لگنے والے ان زخموں کا ذکر کیا تھا، مگر آج سوال یہ اٹھائیں گے پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو وقت کے ساتھ ساتھ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا؟ ایک انتشار نظر آتا ہے، ایک ڈس انٹیگریشن نظر آتی ہے اسلام میں، اور اسے کیا محرکات بنے جس کی وجہ سے یہ کچھ ہوا، اور اس کے بعد پھر بانی جماعت احمدیہ کی ضرورت کیسے پیدا ہوئی؟ ہم اس سوال کو آج اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے تو اسلام کے ظہور اور اسلام کی ضرورت سے آغاز کرتے ہیں کہ اسلام کے ظہور کا مقصد کیا تھا۔ تو یہ بتائیے مکرم محترم نصیر حبیب صاحب کہ اسلام کے ظہور کا مقصد کیا تھا اور اسلام کا کیا پیغام تھا جو دنیا کو پہنچایا گیا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اسلام کا پیغام جو ہے وہ فلاح کا پیغام ہے، نجات کا نہیں، فلاح کا ہے۔ نجات کا بھی ساتھ ساتھ اور فلاح کا بھی ساتھ ساتھ، نہ صرف روحانی ترقی کا بلکہ دنیاوی ترقی کا بھی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ عذاب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ مذہبی ہوتا ہے، عذاب آتا ہے شرعی طور پہ، جب انسان اس کے احکام، کوئی نبی آتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے یا کچھ ایسا ظلم کرتا ہے، ایک اس طرح۔ ایک جو ہے طبعی عذاب بھی آتا ہے، جب کوئی قوم بے پرواہ ہو جاتی ہے ارد گرد سے اور جو دنیاوی طبعی قوانین ہیں ان کا مطالعہ نہیں کرتی، وہ اس پہ بھی عذاب آتا ہے، اس وجہ سے بھی آتا ہے۔ تو اسلام نے نہ صرف دین کو بلکہ دنیا کو ایک یکجہتی، ایک یکتائی عطا کی ہے۔ پہلی قوموں تہذیبوں میں یہ تھا کہ منتشر تھے، ایک طرف ایک تصور ملتا تھا ایک کسی جوگی کا جو اتنا ریاستیں کر کر کے اتنا ہو گیا ہے
دبلا پتلا ہو گیا کہ پیٹ پہ ہاتھ لگاتا ہے تو بیک بون پہ جا کے ہاتھ لگتا ہے، اور ایک طرف ایک پیسہ کمانے والا آدمی ہے وہ اتنا ہیوی ہو گیا کہ وہ چل بھی نہیں سکتا. تو یہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی چیز جو تھی انسانیت. اسلام نے ایک اسے یکتائی عطا فرما دی تھی کہ دن میں وہ لوگ جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، مجاہد بھی وہ تھے. تو ایک انسان کو کمپریہنسونیس عطا کی تھی اسلام نے، اور وہ جو حسن تھا انسان کا، جو اصل حسن تھا، وہ عطا کیا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ قرآن نے پہلی بار آ کے بتایا کہ جس طرح ایک پیدائش ہوتی ہے انسان کی، جسے 6 مرحلے ہوتی ہیں، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، پھر عظام ہے، پھر عظام پہ گوشت ہے، اور پھر نفخ روح ہے. 6 مرحلے ہوتے ہیں. اسی طرح روحانی پیدائش کے بھی 6 ہی مرحلے ہوتے ہیں. آپ کو لغو سے نمازوں میں خشوع اختیار کرنا پڑتا ہے، اور لغو سے اعراض کرنا پڑتا ہے، زکوٰۃ آپ کو دینی پڑتی ہے، اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، امانتوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، نمازوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اور 6 مرحلے پہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی روح پھونک دیتا ہے اور بندہ خلیفۃ اللہ بنتا ہے، اور ایسا فرد بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس کے لیے جتنے بندے بھی مارنے پڑیں زیادہ، اس کو بچا لیتا ہے. اور بقول حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جیسے کہ شیرنی آتی ہے اپنے بچے کو بچانے کے لیے، اللہ میاں اس طرح غضبناک ہو کے اپنے اس بندے کی غیرت رکھتا ہے اس کے لیے. تو یہ اسلام نے ایک انقلاب، اور ایک سائنس ہے یہ. دیکھیں اگر آپ روتے ہیں نمازوں میں، سب سے پہلے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پھر عن اللغو معرضون. اگر آپ کی خشیت جو ہے، آپ کی پہلی سٹیج، اگر آپ عن اللغو معرضون پہ پہنچتے ہیں تو سمجھو کہ آپ کا وہ خشیت قبول ہو گئی ہے. اگر آپ لغو کو نہیں چھوڑتے تو اس کا مطلب آپ کی خشیت ہی قبول نہیں ہوئی. اور اگر اس کے بعد پھر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کا مطلب آپ کی وہ جو لغو جو چھوڑا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر آپ نے عصمتوں کی حفاظت نہیں کی، اخلاق کی حفاظت نہیں، اس کا مطلب پچھلا بھی مرحلہ طے نہیں ہوا. اگر آپ نے امانتوں کی، امانت رایا کو بھی امانت کہتے ہیں، اپنی ڈیوٹی جو جس کے اوپر اگر اس کی حفاظت نہیں کی، جس کا مطلب پچھلا بھی کوئی مرحلہ. اگر آپ نے نماز کی، تب بھی حفاظت کریں گے اگر اس مرحلے سے گزریں گے، اور دین آپ کی پھر وہ روحانی. یہ ایک سائنس ہے، کوئی جیک پاٹ نہیں ہے کہ کسی نے لگایا، کبھی ٹکا لگ گیا جناب، کبھی نہیں. ایک باقاعدہ مسلسل ایک عمل ہے، اور ایک عمل ہے جس کا علم سے تعلق ہے. علم بغیر عمل کے ہے، تزکیے سے تعلق ضروری ہے. بالکل سائنسی قوانین ہے، ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹچ سٹون ہے، عقل بھی ٹچ سٹون ہے، تاریخ بھی ٹچ سٹون ہے. یہ اس کی یعنی یہ آپ پرکھ سکتے ہیں، یہ کہ اپنی روزانہ ترقی دیکھ سکتے ہیں، یا میں اس مرحلے سے گزر گیا ہوں کہ اسے بھی. تو اسلام اس طرح کا مذہب تھا. پھر اسے قصے، کہانیوں میں، تفسیروں میں ایسے واقعات آئے. یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں فرد، محبت میں یکتا، امیت میں فرد. عجم کے خیالات میں کھو گیا، سالک مقامات میں کھو گیا. اور ساری روح ضائع ہو گئی اسلام کی. اور جناب تفسیریں پڑھنی، ہزاروں صفحے. وہ جی حضرت موسیٰ کا قد 70 ہاتھ تھا، 70 ہاتھ ان کی لاٹھی بلند تھی، 70 ہاتھ اچھل کے انہوں نے اوج بن انت کو مارا، اس کے ٹخنے پہ لگا. اس طرح کی سٹوریاں، کہانیاں. اور علماء نے جناب وہ اصل بات ہے والذی بعث فی الامین رسولا من یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ساری تعلیم جو ہے وہ یہی تھی رسول کے آنے کی وجہ. سورہ جمعہ اس کو بیان فرماتی ہے. ہاں میسج اس میں کیا ہوا، علماء نے اپنی اتھارٹی قائم کر لی. اور پتا ہے یہاں یہ کیوں آئی ہے، تے کیوں آئی ہے، پیش کیوں آئی ہے، وہ ادھر چکر میں. اور عوام سے جیسے پیران کلیسا کو وہ کلیسا سے اٹھا دیا تھا اسلام نے آ کے، وہ جو کلرجی تھی، اور بندے کو خدا سے جو ہے تام کلام کرا دیا تھا، اس کو روشنات اللہ سے کرا دیا تھا، اللہ تعالیٰ سے ملوا دیا تھا بندے کو. تو وہ کیا پھر اس میں علماء حائل ہو گئے، حکمران حائل ہو گئے. اپنی اپنی پالیسیوں کے لیے علماء کو انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے میسج ڈسٹارٹ کر دیا. قصے، کہانیاں ان کے عیاشیوں کرنے کے لیے انہوں نے ایسی اس کو لینینسی، ایسی انہوں نے ایسے واقعات ہیں. یہ تاریخ اسلام نے بعض اوقات ایسے میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح انہوں نے حکمران کو عیاشی کرنے کے لیے کیسے جواز فراہم کیے گئے. اور جو لوگ اٹھتے تھے اس کی آواز اٹھانے کے لیے، کس طرح ان کو ملحد اور زندیق قرار دے کے ان کو
ان کی تعدیب کی گئی اور کس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، اور لوگ کثرت سے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں اور یدخلون فی دین اللہ افواجا، بہت یعنی ایک فوجوں کی فوجیں داخل ہوئی ہیں. لیکن ہے کہ ظاہر ہے تزکیے کا ایک عمل جو ہے، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ شام جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں ہی اس پہ کچھ فتوحات ہو چکی تھیں، تو وہ فتنوں میں شامل نہیں ہوا، آپ کی قوت قدسی کا اثر تھا. لیکن یہ جو بصرہ تھا یا کوفہ تھا یا مصر تھا، یہ آپ کے بعد ہوا، یہاں پہ فتنہ پھیلا ہے. تو اس طرح میں ہوئے شامل ہوتے رہے ہیں یہ چیزیں، تو ان کی تربیت نہیں تھی. لیکن ان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مجددین کا سلسلہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہر صدی کے سر پہ مجدد پیدا ہوتا رہا ہے، اپنی امت کی اصلاح ہوتی رہی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے آگے، اور یہ آگے ترقیات بھی ملتی رہی ہیں، مجددین اصلاح بھی کرتے رہے ہیں، لوگ بھی نیک دل حکمران بھی آتے رہے ہیں، علماء بھی نیک دل آتے رہے ہیں، صوفیاء کرام بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، سارا مجددین کی رہنمائی میں کام بھی ہوتا رہا ہے. اصل میں یہ جو ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، پھر یہ جو قومیں دوسری تھیں، یعنی یہ جو ترک قوم تھی، یہ سلجوقی قوم تھی، یہ یعنی ہے یہاں یورش تتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو وہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ قریش میں سے خلیفہ ہوں گے. یہ قومیں قریش کے بروز کے طور پہ سامنے آئی ہیں، ترک آئے ہیں، تو یہ ایک طرح سے سمجھو کہ ترک جو ہیں بروز ہیں قریش کے، تو یہ سلسلہ جاری رہا ہے. لیکن جہاں تک یہ جو ایک زمانہ ایک ایسا آیا جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی جو اسپرٹ تھی، مثلاً کہ وہ جو اسلام مغرب میں میسج گیا ہے، وہاں فزیکل جو ترقی کے یعنی شروع ہوئی ہے، کائنات کی اسٹڈی شروع ہوئی ہے. اور میں ابن خلدون کو بہت بڑے عالم سمجھتی ہیں، لیکن وہ ان کے جو ہے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہوا ہے کہ مغرب کی قوموں میں یہ طبیعتی علوم کا بڑا عمل دخل ہے، لیکن ہمارے دین کا ایسے تو کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ہمیں کوئی تعلق نہیں. اور بعض کا خیال ہے کہ شاید وجہ وہ بھی بنتی ہے، اسلام کا جو ایک عروج تھا سائنس کے اندر، شاید وہ باتیں بھی بعض اوقات ایک اور ایکسٹریم پیدا کر رہی تھی. ایک خراب ہوئی، ایک طرف سے تو قصے، کہانیاں، مباحث، علم الکلام کے مسئلے، اور اس میں روح ضائع ہو گئی، اسلام کی اسپرٹ ضائع ہو گئی، اور مباحث علم الکلام کے دریغ، یہ وہ کتنا تھا، وہ دروازہ کیا تھا، وہ کیا تھا، اس کا کیا قصہ تھا، یہ قصہ تھا، اس میں وہ اس میسج کو ہوا ڈسٹارٹ ہوا. پھر یہ جو فزیکل لاز کو پڑھنے کے بارے میں اس میں نقصان پہنچا، اس کو بھی ڈسکریج کیا گیا. اور پھر دیکھیں 1790 کی بات ہے، ایک آسٹریلیا کا وفد آیا ترکی میں، اور وہ ان کے ملنا تھا سلطان سے، تو وہ کبھی انہیں صبح 7 بجے ملنا ہے، کبھی رات کو اٹھا دیں، کبھی 2 بجے، کبھی 3 بجے. انہوں نے کہا مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ ہے جی. انہوں نے کہا ہمارے پاس کلاک ہے، ہم اس کو اٹھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہاں پہنچ چکا تھا، اب یہ وہاں رائج ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں جو مؤذن تھے، وہ کمیونٹی تھی، اس کے یعنی کلاک اگر آ گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ او نہیں سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، بس وہ مسئلہ بنا دیا، انہوں نے نہیں کرنے دیا. چھاپا خانہ ایجاد ہو چکا تھا اس وقت، انہوں نے کہا نہیں اس سے لوگ کوئی کچھ ملتی تھی، کوئی کسی لوگوں کی کوئی مفادات متاثر ہوں گے، وہ رکاوٹ بن گئے. تو وہ جو اسلام کی اسپرٹ تھی، وہ جو میسج تھا، اس کو فالو نہیں کیا گیا، لہذا وہ قومیں پھر اس لحاظ سے پیچھے رہ گئیں. اور اس سے پھر جو ہے کہ جب وہ دنیاوی طور پہ یہ پست پڑ گئیں دوسری قوموں کے مقابلے میں، اور ساتھ ساتھ پھر جب پست پڑی ہیں تو اصل فقدان جو تھا وہ اگر موریلٹی ان لوگوں میں ہوتی کہ کیوں یہ نہ کہتے کہ بھئی نہیں یہ چیزیں متعارف کراؤ. موریلٹی کا فقدان تھا، اور یہ جو اپنے مفادات تھے کمیونٹی کے، ایک چھوٹی سی کمیونٹی کے جو مفادات ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہاں نہیں جی یہ اس طرح، یہ ضد اور تعصب تھا. یہ بیسیکلی اخلاقی مسئلہ ہی ہوتا ہے نا، اور جس نے یہ ان چیزوں کو خوش آمدید نہیں کہنے دیا، جس کی وجہ سے وہ یہ شکار بنی ہے، مسلمانوں کو زوال کا بننا پڑا. پھر یہ ہوا ہے کہ 1498 کے قریب یہ ٹریڈ روٹ بدل گیا ہے، اور یہ راس امید کہتے ہیں، یہ اس کے ذریعے ٹریڈ جانی شروع ہوئی ہے. تو وہ رستہ بند ہو گیا. تو ان ملکوں میں جو تھی وہ تجارت ختم ہونے کے نتیجے میں، وضاحت کیجیے گا. یعنی سمندری رستہ استعمال ہو گیا نا، واسکو ڈا گاما نے دریافت کر لیا، ٹھیک ہے، سمندری رستہ، اس سے تجارت شروع ہو گئی ہے. اور جو پہلے خشکی کے ذریعے تجارت ہوتی تھی،
ان ملکوں کی آمدنی میں بہت کمی آئی ہے، لیکن انہوں نے عوام پہ ٹیکس نہیں اپنے چھوڑے، یاشیاں نہیں چھوڑی، اس سے عوام اس قدر پست پڑے ہو گئے ہیں. اچھا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک قوم کی آمد کم ہوتی ہے تو اس کا ایک لاجیکل ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ اپنا خرچہ کم کرے. تو آپ نے بھی اس سے پہلے ابن خلدون کا ذکر بھی کیا تھا. یہ اور بات ہے کہ ایک طرف ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے بالکل ایک اور ایکسٹریم پہ لے گئے بات کو، لیکن اس قدر وہ لوگ فائق تھے اپنے کام میں کہ ابن خلدون بھی اکنامکس میں مثلاً فرض کے معاشیات میں اقتصادیات میں ان کا بڑا نہیں عمرانیات میں بھی، اور انہوں نے اقتصادیات میں بڑی زبردست باتیں کی ہیں. بعض باتیں اس زمانے کے جو ایڈم اسمتھ اس کا نام ہے 18ویں صدی کے آخر میں بلکہ کہا جاتا ہے بابا اقتصادیات ہے، فادر آف اکنامکس، ماڈرن اکنامکس. کئی باتیں اس کی ایسی ہیں جو ابن خلدون کی باتیں ہیں اصل میں. تو میں کہنا چاہ رہا تھا عمرانیات کی بات بھی انہوں نے کی، اقتصادیات کی بات بھی کی، اور وہ بہت لائق لوگ تھے. لیکن جہاں پر ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اسلام جو ہے وہ ان چیزوں سے متصادم نہیں ہے، اسلام ان چیزوں کے ساتھ ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کیسے اقتصادیات میں کام کرنا ہے، سوشیولوجی عمرانیات میں کام کرنا ہے. لیکن بہرحال جس طرح آپ نے کہا کہ خرچے بڑھتے گئے لیکن اور وہ ان کی عیاشیوں میں بڑھتے گئے. ہاں لیکن عمرا نے اپنے ٹیکس نہیں چھوڑے، اور وہ ان پہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ برنیئر گیا جہانگیر کے وقت ہندوستان میں، تو اس نے دیکھا کہ غریبوں کے بچے بچتے ہی نہیں غربت کی وجہ سے. اور ایون جب برٹش چھوڑ کے گئے ہیں انڈیا کو، اس میں سے 100 میں سے 30 بچے 5 سال کی عمر سے اوپر نہیں جا سکتے تھے. یعنی ان پہ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے دور میں یہ دیکھا کہ دیکھیں یہ تو اتنا مسئلہ بن گیا ہے کہ غریبوں کے پاس تو عبادت کرنے کا وقت ہی نہیں بچتا، اتنی ان پہ بوجھ لگا ہوا ہے. اور اس طرح ہماری تاریخ میں بڑا جو اہم بات ہم جس کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پرسیکیوشن جو ہے وہ بھی اس کا حصہ تھی، کیونکہ جہاں پر ان کے ذاتی مفادات شامل ہوئے. ایک اور بات میں کرتا ہوں کہ یہ جو ایک عمل کا مذہب تھا، ایک حرکت کا، عمل کا، جدوجہد کا مذہب تھا کہ ہر بندے کا فرض ہے اپنی ڈیوٹی پوری کرے، اپنے جو فرائض ہیں پوری کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو فرماتے تھے کہ میری بیٹی ہونا آپ کے لیے فائدے میں نہیں ہوگا، آپ کے اپنے میرٹس ہوں گے جب حساب کتاب ہوگا. تو یہ جو حرکت کا، عمل کا مذہب تھا، اس کو بنا دیا گیا کہ ایک مشہور میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں ملفوظات احمد رضا بریلوی میں سے. وہاں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ایک فقیر جو تھا بھیک منگا جاتا ہے کسی دکان پہ، وہ کہتا ہے 1 روپیہ مانگتا ہے کہ 1 روپیہ دے دو ورنہ دکان الٹ دوں گا. پاس سے ایک صاحب حال گزرتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کو 1 روپیہ دے دو ورنہ یہ دکان الٹ دے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بے شرح جاہل آدمی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے دیکھا ہے اس کے شیخ کو دیکھا، وہ بھی خالی ہے، اس کا شیخ ہے البتہ وہ ٹھیک ہے، وہ کھڑا ہے منتظر کب یہ نہ دے تو وہ دکان الٹ دے. اس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی شیخ سے وابستہ ہو گیا، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے اسلام کی اسپرٹ کو جو متاثر کیا ہے. آپ آن دی ادر ہینڈ حضرت مسیح موعود کو دیکھیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے 700 احکامات ہیں، جو ایک حکم کو بھی چھوڑتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنی نجات کا دروازہ بند کرتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا میری جماعت میں سے نہیں ہے، جو لالچ کو نہیں چھوڑتا میری جماعت میں سے نہیں ہے، تو وہ جو دین کو دنیا پہ مقدم نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے. وہ تو کرنے پہ زور دیتے ہیں. اور جس طرح آپ نے ساری تاریخ بیان کی ہے، اور دراصل جو یہی مفادات ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات جو لوگ جن کے اپنے مفادات پہ کو ٹھیس پہنچتی ہے وہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. آپ نے قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کو ذکر بھی کر دیا ہے اپنی اس گفتگو میں، جس میں معتزل ہو گئے یا اشری ہو گئے، ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہے، اور ایک طرف ایکسٹریم اسلام کی طرف سمجھ رہے تھے کہ اسلام جو ہے صرف وہ اسپرٹ کا نہیں بلکہ فارم کا نام ہے. ایک طرف بالکل اسپرٹ کے چلے گئے، ایکسٹریم ایک اور بن گئی. لیکن آپ نے ذکر کیا مسلم اسلام کے آنے کا، جنہوں نے ان دونوں کو آپس میں یکجا کر دیا کہ ایک مغز بھی اور چھلکا دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں دین کے اندر، اور اس طرح یونیفیکیشن ہوئی اسلام کی ایک لحاظ سے. عمل بھی آ گیا، علم کی انتہا ہو گئی، عمل کی انتہا ہو گئی، تزکیہ نفس ہو گیا انسان کا. تو یہ بتائیے کہ پھر اور اسلام نے جماعت احمدی کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جماعت احمدی نے اینرکی سے روکا ہے. جو اینرکی ہے، اگر فرض کیے پاکستان کے احمدیوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں، اس کا جواب اگر ہم پوری تاریخ آپ نے اس تاریخ کی بعض باتیں اٹھائی ہیں. جماعت احمدی کی تاریخ بہت مختلف نظر آتی ہے اس تاریخ دور کے مقابلے میں، کہ جہاں پر اس کا ظلم ہوئے، پرسیکیوشن ہوئی، ہندوستان کے زمانے سے لے کر احراریوں کے فتنے سے لے کر بات آگے چلتی رہی، پاکستان بنا. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ملک کی اس قدر وفادار جماعت ہے، شہری ہیں احمدی، کہ بغاوت کے جذبات کو کچلتے ہیں ہر وقت. حالانکہ کوئی اور ایک مثال بھی دنیا میں ایسی دکھائی جائے کہ مسلسل اس بات پہ بہرحال سب
اگری کریں گے، چاہے ان کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے یا نہیں ہے، کہ جماعت احمدیہ مسلسل ایسا ظلم و ستم کا زمانہ رہا ہے اور بڑھتا گیا ہے ظلم و ستم کی، جماعت احمدیہ کے جواب صرف صبر و صلات تھا. یہ بتائیے کس طرح وہ کیا چیز ہے جو اس جماعت کے سرشت میں ہے کہ اس کو قائم کیے رکھے ہوئے ہے، اور ان باتوں کے باوجود جماعت احمدیہ بڑے صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ترقی پہ ترقی کر رہی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں بیسیکلی جو میں سمجھتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے وہ جو تناظر تھا نا، وہ ایسا یعنی بچھڑے ہوئے تھے، یعنی ایک کلچر سے اس کے جیسے محاورہ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے نا، جب کوئی پتہ نہیں لگتا کہ میرا کدھر میرا خالق کدھر گیا. جیسے غالب کہتے ہیں نا، غالب کہتا ہے کہ نامہ بر تو ہی بتا، تو نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ نامے جن کے جواب آتے ہیں. تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے غالب اپنے. تو اسے بابا غلام فرید اپنے دور میں کہتے ہیں میرا یار گیا تے ول نہ آیا، پتہ نہ دسیا خط نہ پایا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ پتہ بھی لے کے آئے تھے، وہ خط بھی لے کے آئے تھے، نشان بھی لے کے آئے تھے اس خدا کا. وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اسے بولتا ہے جسے وہ کرتا ہے پیار. یہ میسج لے کے آئے تھے کہ یہ سب سے بڑی ہماری دولت ہے. ایک زندہ خدا سے تعلق ہے ہمارا، جو ٹوٹ گیا تھا، قوم چلا رہی تھی جدائی میں اور ہمیں خدا سے ملا دیا. اب جب مل گیا، محبوب مل گیا، تو پھر نماز عشق ادا کی تیرے شہیدوں نے، کب ہوا قضا کی تیرے شہیدوں نے، پھر وہ ایک چیز ہو جاتی ہے. پاویں ہجر تے پاویں وصال ہوئے وقت وقت دوواں دیاں لذتاں نے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اب خدا سے مل گئے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ آگے بتایا کہ خدا کی مداخلت کہاں ہے. خدا کی مداخلت کہاں ہے کہ اب دور برہان کا ہے، دلیل کا ہے، براہین کا ہے، دلیل کا ہے. آپ نے اسلام کا ڈیفینس کرنا ہے، ڈیفینڈ کرنا ہے دلیل کے ساتھ. آپ کوئی آپ کو طاقت سے نہیں روکے گا، لہذا آپ کو توپ و تفنگ نہیں دی گئی، آپ کو قلم کی طاقت دی گئی ہے. آپ نے قلم کیونکہ ضرورت نہیں ہے، لہذا وہ جو ملی ہے طاقت آپ کو دلیل کے، اور آپ نے دوسرے لوگوں کو وارن کیا جو یہ حکم سن کے جو لڑائی کو جائے گا کافروں سے سخت عزیمت اٹھائے گا. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. 210 ممالک میں احمدیت پھیل گئی ہے. ہمارا میسج جاتا جا رہا ہے دنیا بھوکی پیاسی ہے ایک مخلوق کے لیے. یہ لڑتے کیوں ہیں آپس میں؟ کیوں امریکہ میں ایسا فساد پڑا ہے؟ ہاں ہر دولت ان کے پاس ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے. کیوں؟ اندر سے جب بندہ جیسے بچہ ماں سے بچھڑ کے روتا ہے، اس طرح مخلوق خدا سے بچھڑ کے روتی ہے اور لڑتی ہے. عقل اندھی اگر نیر الہام نہ ہو. تو یہ ہے میسج ہمارا. ہم نے خدا کا میسج انہیں دینے چلے ہیں کہ یہ ہے. اور یہ جو اسپرچول ویکیوم اس وقت ہے، اور لوگ جو ہیں اس پیاس سے، مسئلہ مادی ہو تو مادی جواب دو، اگر روحانی ہے تو روحانی دو. تو ہمارے پاس وہ لے کے آئے ہیں، ان کے پاس یہ روحانی میسج. اور جس پیغام کی آپ بات کر رہے ہیں، حضرت مسیح السلام نے کئی جگہوں پر اس پیغام کا ذکر کیا ہے، بڑے اختصار کے ساتھ بھی اور بعض جگہ بڑی تفصیل کے ساتھ بھی. میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں اس پروگرام کے آخر میں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ تمام پہنچ چکی، جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے. اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو. اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے.
اس کے ساتھ ہی زخم و مرہم برہ یار کے چوتھے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مخالفین راستہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اور کئی راستے کھول دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل جماعت پر. انشاءاللہ تعالیٰ جو بند راستے ہیں وہ بھی کھلیں گے اپنے وقت پہ انشاءاللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ خوشی کے بھی سامان پہنچا دیتا ہے. اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی, اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی. زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی. زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی.